बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे इमरान खान की दो दरख्वास्त ज़मानतों पर आज समाअत हुई है और दोनों, एक दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो चुकी है, दूसरी भी खारिज हो जाएगी अदम पैरवी, चूँकि इमरान खान आज अदालत में पेश नहीं हुए और आज अचानक ऐसा कुछ हुआ कि अदालतें कोई रिलीफ देने को भी तैयार नहीं हैं। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इमरान खान इसमें गिरफ्तार नहीं होंगे और आज ही लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत का जो फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आगे फर्दर लाहे अमल क्या, ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में ये दो फैसले आ गए और अदालतें जो एक कमर दर्द की तकलीफ पर सालों अबूरी जमानतों में तोसी देती रही हैं और मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी देती रही हैं। एक शख्स जिस पर कातलाना हमला हुआ, गोली लगी, डॉक्टर्स ने मना किया कि जिस टांग में गोली लगी है वो 70 साल के हैं, उनकी जो एज अगर आप देखें वो तो उनकी अपनी एक फिटनेस है, एज तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो 70 साल के हैं और उनको डॉक्टर्स ने कहा है कि जिस टांग में गोली लगी है उस पर आप अभी वजन नहीं दे सकते। उसके बावजूद हमारा जो अदालती निज़ाम है वो एक अपने ही ख़ास तरह के एक मूड में है और उनकी जानिब से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ममनुआ फंडिंग केस है, ये ममनुआ फंडिंग केस वो है जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की थी। स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उस पर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि ये ममनुआ फंडिंग है। पहले फॉरेन फंडिंग था, वो खत्म हो गया, ममनुआ फंडिंग, और उसमें शो काज नोटिस जारी कर दिया कि क्यों ना आपके ये वाले जो फंड्स हैं इनको हम इसके ऊपर कार्रवाई करें या इनको हम जब्त कर लें, भाग के सरकार जब्त कर लें। साथ पहले जो उनकी जानिब से फैसला जारी किया गया था उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। बाद में जब तफसीली फैसला आया उन्होंने वफाकी हुकूमत को भी कह दिया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई करें। ममनुआ फंडिंग का उस फैसले को चैलेंज किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फरमा देती है कि ये तो फैसला ही नहीं है, ये तो अभी एक रिपोर्ट है, इस पर भी आपको शोकाज नोटिस आएगा, आप जवाब देंगे। और उन्होंने कहा कि हम नहीं समझते कि वफाकी हुकूमत इसकी बुनियाद पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। लार्जर बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन FIA उस ममनुआ फंडिंग की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर रहती है। जब इमरान खान को तलबी का नोटिस आया था तो इमरान खान ने वो तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस असजद जावेद गुराल साहब ने उस नोटिस को मुअत्तल कर दिया था, उस तलबी के मुअत्तल को। जिस मुकदमे में आज जमानत पर समाअत थी उसमें जो FIA का तलबी नोटिस था वो मुअत्तल हो चुका था और FIA को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया गया था इमरान खान के खिलाफ, और वो आज तक केस लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस वजह से FIA इस केस में गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने मना किया। यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बैंकिंग जो कोर्ट है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अच्छा, इसमें तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं रहनुमा, उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं, उसके बावजूद ये तो कोई केस ही नहीं था। बहरहाल आज अदालत में समाअत हुई। जज हैं रखशिंदा शाहीन, जज रखशिंदा शाहीन ने समाअत की। तो उसके जो अदालत की जानिब से आज सबसे पहले तो मीडिया के और जो रिपोर्टर्स हैं उनको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया और बड़ा सख्त जनाब आज उन्होंने फैसला दिया और उनकी जानिब से कहा गया कि ये मेरी कोर्ट है। उनको कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम अदालतें रिपोर्टर्स को मना नहीं करती। उन्होंने कहा ये मेरी अदालत है, मेरा ही फैसला चलेगा। उसके बाद अदालत में समाअत शुरू हुई तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद थी। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक वकील और पिटिशनर कोर्ट में रहे, बाकी बाहर चले जाएं, इस राश में केस नहीं सुन सकते। इस मौके पर अदालत ने कमरे में मीडिया को कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी। जज ने रिमार्क दिए कि आपने मेरा गुज़श्ता समाअत का ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, जिस पर वकील ने कहा कि अगर आप मेरी दरखास्त को सुनकर रिलीफ दे दें तो हाई कोर्ट नहीं जाऊंगा। जज ने कहा आपने मेरा ऑर्डर चैलेंज कर रखा है इसलिए जरूर जाएं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन दोनों फैसलों को, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को भी और जो दूसरी जानिब ममनुआ फंडिंग केस में ये जो जज रुखशिंदा शाहीन का फैसला है उसको भी चैलेंज किया हुआ है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब ने दर्जन भर उसमें लगा दिए थे, एतराज़ात लगा दिए थे, 2 रुकनी बेंच बन गया। जो जस्टिस मोहसिन कियानी साहब, जस्टिस मोहसिन और उनके साथ जो ऑनरेबल जज हैं जस्टिस जहांगीरी साहब, 2 रुकनी बेंच बन गया। और यहाँ अपनी जो ममनुआ फंडिंग केस है या जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, धड़ाधड़ कार्रवाई आगे चलाई जा रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरे दिन में इतनी कार्रवाई की है कि उस पर जो एतराज़ात खत्म कर दिए और उस केस को नंबर लगाने के लिए फाइल रजिस्ट्रार को भिजवा दी। इधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी अपना काम कर दिखाया और
ممنوعہ فنڈنگ کیس میں جو ہیں انہوں نے بھی اپنا کام کر دکھایا، جو جج تھیں بینکنگ عدالت کی۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان نے ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی حاضری سے متعلق دلائل دیے۔ وکیل نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ ہمیں یہاں سن لیں، جسٹس قاضی فائزہ کا فیصلہ موجود ہے، اسپیشل پروسیکیوٹر نہیں آ سکتا، میں نے اس کے باوجود رضوان عباسی پر اعتراض نہیں اٹھایا، میں آج بھی ان پر اعتراض نہیں کروں گا۔ سلمان صفدر نے کہا کہ پہلی بار بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے درخواست گزار کون ہے۔ عمران خان 70 سال سے زائد عمر کے آدمی ہے، وہ ورزش کی وجہ سے ایکسرسائز کی وجہ سے سپر فٹ ہیں، مگر عمر 70 سال سے زائد ہے۔ کسی نوجوان کو بھی گولی لگے تو 3 مہینے ریکوری میں لگتے ہیں۔ عمران خان کو تو عمر رسید ہونے پر بایو میٹرک سے بھی استثناء ہے۔ اس موقع پر عمران خان کی ذاتی پیشی کے لیے وکیل نے 3 ہفتوں کا وقت مانگ لیا۔ عمران خان کے وکیل نے عمران خان کے ایکس رے عدالت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب ڈاکٹر بنتے ہیں تو یہ ایکس رے بھی دیکھ لیں، ہم صرف 3 ہفتے مانگتے ہیں کہ وہ سپورٹ کے بغیر کھڑے ہو سکیں۔ اگر اطمینان بخش موقف عدالت کے سامنے رکھا جائے، کورٹ اس کو منظور کر سکتی ہے۔ اگر عدالت کو لگ رہا ہے میرا موقف درست نہیں ہے تو اس کی وجوہات آپ نے لکھنی ہے۔ وکیل نے کہا اگر ضمانت خارج کرتی ہے تو میری گرفتاری ہو جائے گی، میں اس وقت اسلام آباد کی حدود سے باہر ہوں، اگر ہماری صدا نہیں سننی تو لکھنا ہوگا ہمارا میڈیکل درست نہیں ہے، یہ بھی لکھنا ہوگا کہ عمران خان کو گولیاں نہیں لگی، عمران خان اسلام آباد میں بھی نہیں ہے۔ بعد ازاں مقدمے میں شریک ملزم طارق شفیع کے وکیل نے بھی عدالت کے سامنے آرگومنٹس رکھے، باقی بھی عدالت میں آرگومنٹس ہوئے، لیکن عدالت نے عمران خان کی جو حاضری معافی کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ آج کورٹ ٹائم جو 3:30 بجے تک آپ ان کو پیش کریں، اگر پیش نہیں کریں گے تو میں فیصلہ سنا دوں گی۔ اب میکسیمم فیصلہ کیا ہوگا؟ عدم پیروی خارج کر دیں گی، عدم پیروی خارج کریں گی تو عمران خان لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے کے دوبارہ اسی عدالت سے دوبارہ عبوری ضمانت حاصل کر لیں گے۔ لیکن ایف آئی اے اس میں گرفتار نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں گرفتار کر سکتی؟ چونکہ ایف آئی اے کو روکا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ نے اور ان کے جو طلبی نوٹس ہیں ان کو معطل کیا ہوا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آگے، جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، یہاں تو بہت کچھ انوکھا ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو معزز بینچ ہے، ابھی انہوں نے سماعت کرنی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں راجہ جاواد عباس، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان کو آج کہیں کہ وہ عدالتی ٹائم کے اندر پیش ہوں، انہوں نے بھی حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ نہیں جی اب آپ کی مہلت ختم ہو گئی، آپ بحث کریں، اپنی جو درخواست ہے اس کے اوپر بحث کریں اور بتائیں۔ اس پر پھر بابر اعوان صاحب نے بحث شروع کر دی۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ میں 2-3 گزارشات عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کیس میں دہشت گردی کی دفعہ نہیں لگتی، عدالت کسی بھی موقع پہ یہ فائنڈنگ دے سکتی ہے، عدالت اگر یہ فائنڈنگ دے دے تو ہمارا کیس کسی اور عدالت میں منتقل ہو جائے گا۔ جج نے ریمارک دیا کہ میرٹ پر تو ہم اس کو تب سنیں جب ملزم حاضر ہوتا، یہ ضمانت کی درخواست پر سماعت ہو رہی ہے۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ 144 کی خلاف ورزی پبلک کوئی ایما ہوتا ہے، کوئی ایسا کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ایما پر یہ مقدمہ، یہ الیکشن کمیشن کے باہر توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہوتا ہے، اس احتجاج پر مقدمہ درج ہوتا ہے دہشت گردی کا۔ عمران خان بنی گالہ میں بیٹھے تھے، احتجاج الیکشن کمیشن کے باہر ہو رہا تھا اور اس میں کہا گیا کہ عمران خان کی ایما پر احتجاج کیا گیا، ایما کی بنیاد پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا اور عدالت حاضری معافی کی درخواست، یہ کوئی ارجنسی نہیں ہے۔ میں بطور وکیل آپ کو بتا دوں کہ عدالت ایک تاریخ پر کہتی ہے کہ آخری موقع ہے، پھر اگلی تاریخ پر کہتی ہے قطعی آخری موقع ہے، پھر فائنل اپرچونٹی دی جاتی ہے، آخری موقع کر کر کے بھی 4-5 اپرچونٹیز مل جاتی ہیں، یہ تو پہلا آخری موقع تھا اور اس میں کوئی ایسی ارجنسی نہیں تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے ریمارک کیا کہ ہم ہر وہ چیز سیٹ کریں گے جو ہمیشہ کے لیے طے ہو، میں جو ریلیف مقتدر شخصیات کو دوں گا وہی عام شخص کو دوں گا۔ وکیل نے بتایا کہ ایڈیشنل سیشن جج نے 27 فروری تک عبوری ضمانت دے رکھی ہے، عدالت سے استدعا ہے آپ بھی 27 فروری تک دے دیں۔ عمران خان نے کوشش کی مگر وہ سفر نہیں کر سکے، عمران خان نہ کبھی ملک سے بھاگے اور نہ ہی عدالت سے بھاگے، مجھے یہ کہہ کر ضمانت کی درخواست واپس کریں کہ دہشت گردی کی دفعہ نہیں لگتی، تو اس پر پھر عدالت نے کہا نہیں، ہم تو اس کو پہلے آپ کی درخواست جو حاضری معافی کی درخواست ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے، میرٹ کے اوپر ہم نہیں جائیں گے۔ اس پر بابر اعوان صاحب نے وقت مانگا، بابر اعوان صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے آپ ٹائم دے دیں، میں اپنے جو موکل ہے ان سے بات کر لوں کہ مجھے یہ جو درخواست ہے یہ واپس لینی ہے، جو عبوری ضمانت کی درخواست ہے میں اس کو واپس لے لوں یا عدالت اس کو ڈیسائیڈ کر دے، کیا ہوگا؟ اس پر عدالت نے کہا کہ نہیں، ہم تو میرٹ کے اوپر ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ساری چیزوں میں آئین اور قانون کے مطابق ہم کریں گے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ خیر عدالت نے عمران خان کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا۔ اب یہ عدم پیروی خارج ہوئی ہے، یہ ضمانت عدم پیروی خارج ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی، یہ صرف عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کی گئی، کوئی میرٹ کے اوپر ضمانت خارج نہیں ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک تو آج عمران خان 6 بجے
اہم خطاب کرنے جا رہے ہیں قوم سے، بہت اہم خطاب ہوگا عمران خان کا۔ اور اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بینکنگ کورٹ کو 3:30 بجے فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے، اور بینکنگ کورٹ نے 22 فروری تک روکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ اب اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ جو بینچ تھا، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ساتھ ہی میرے پاس جو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 2 رکنی بینچ تھا، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ عدالت کی جانب سے اس پر رجسٹرار صاحب نے اتنے اعتراض لگا دیے تھے، دونوں فیصلے چیلنج کیے تھے، بینکنگ عدالت کا بھی اور انسداد دہشت گردی عدالت کا بھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ سارے جب اعتراضات ختم ہو گئے تو اس پر ابھی میں جب آپ سے بات کر رہا تھا تو سماعت وہاں ہوئی ہے چند منٹوں کی، اور اس میں عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ 22 فروری تک بینکنگ عدالت کو عمران خان کے خلاف فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے۔ اور اب اس میں چونکہ جو جج ہیں ان کو روکا گیا اور ان کی جانب سے یہ حاضری استثناء کی جو درخواست ہے اس کو قبول کیا گیا، اور 22 فروری تک عمران خان کو حاضری سے استثناء دے دی گئی ہے بینکنگ عدالت کے کیس میں۔ اور جو شعیب شاہین صاحب ہیں جو صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، وہ بھی انسداد دہشت گردی عدالت میں آ رہے ہیں، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ابھی کا فیصلہ جا کے جج صاحب کو دیتا ہوں، ابھی انہوں نے فیصلہ تحریری نہیں دیا ہوگا، کہ وہ برائے مہربانی وہ بھی اس کیس کو پینڈنگ رکھیں۔ اب یہ سارے معاملات ہیں، ایف آئی اے کا تو خطرہ ٹل گیا، 22 فروری تک عمران خان کو ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ سے مل گیا۔ اب جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان نے بھلے وہ لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت لے لیں اور لاہور ہائی کورٹ اس فیصلے کو دیکھ لے، اور بھلے عمران خان ابھی اس معاملے کو پینڈنگ رہنے دیں، کیونکہ اس میں گرفتاری کی جا سکتی ہے، اور یہ گرفتاری کرے گی اسلام آباد پولیس۔ تو اسلام آباد پولیس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے، یا اس طرح لاہور سے آ کے گرفتار کرنا اسلام آباد، یہ کوئی فواد چودھری تو نہیں ہے کہ ان کو رات کے اندھیرے میں گرفتار کر لیا جائے۔ تو عمران خان کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حد تک عمران خان کو ریلیف دے دیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی وکلا قیادت اور جو صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، وہ اس آرڈر کو، جو ابھی کا آرڈر ہے جو چند لمحے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے، اس پر وہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج سے بھی ریکویسٹ کرنے آ رہے ہیں، درخواست کرنے آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ تفصیل میں نے آپ کو دونوں کیسز کی بتائی ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں جو جج رخشندہ ہیں ان کی عدالت میں کاروائی سے روک دیا، جنہوں نے 3:30 بجے فیصلہ سنانا تھا کہ آج پیش نہیں ہوں گے تو میں آج بیل کو ڈیسائیڈ کر دوں گی، ان کو روک دیا گیا 22 فروری تک۔ دوسری حد تک عدم پیروی خارج کر دی ہے۔ اگر تو جج صاحب چاہیں تو وہ ریویو کر سکتے ہیں، اور اگر جج صاحب نہیں چاہیں گے تو اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا، دہشت گردی عدالت کے فیصلے کو، اور عدالت ریسٹور بھی کر سکتی ہے اسی ضمانت کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس سارے اختیارات ہیں، 561A CRPC کے تحت انہیریٹنس پاور ہے کرمنل لاء میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لیتے ہیں، یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے، یا جو جج راجہ جواد عباس ہیں وہ اس فیصلے کو آج ہی تسلیم کرتے ہوئے تاریخ دیتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔